الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال في مقام آخر: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وفاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. وفاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات. اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، طلباء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ نبی مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ قریب، اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے. اسی بات کو حدیث مبارکہ میں یوں بیان کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ساری انسانیت سے. اب آقا سے محبت کا دعویٰ یہ سچا تب ہوگا جب ہم آقا کی سیرت کو اپنائیں گے، اور اتباع تبیعن سے نکلا ہے. تبیعن بچڑے کو کہتے ہیں. جیسے گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی ممتا کی طرف اور دودھ کے لیے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. آپ اس کو جتنا دور کریں گے وہ اتنا زور لگائے گا. جس طرح وہ بچڑا اپنی ممتا کی طرف لپکتا ہے، امتی آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کی سنتوں کی طرف لپکتا ہے. اس کو اتباع کہتے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: امرنا بالاتباع ونہینا عن الابتداع.
ہمیں اتباع کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں بدعت سے، ایجادات سے اور نئی نویلی باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم میں یوں بھی بتایا گیا، قل اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت شروع کر دیں گے۔ اب اتباع صورت میں اور اتباع سیرت میں، صورت میں اتباع من وجہ ممکن ہی نہیں۔ کہاں سے لائیں ہم وہ چہرہ انور، کہاں سے لائیں ہم وہ سرما نگی آنکھیں، کہاں سے لائیں ہم اس پر آبرو کا ہلال، کہاں سے لائیں ہم وہ کشادہ پیشانی واسع الجبین، کہاں سے لائیں ہم وہ گلابی ہونٹ ذلیع الفم، کہاں سے لائیں ہم وہ نرم رخسار سہل الخدین، کہاں سے لائیں ہم وہ خوبصورت ناک اقن العرنین، کہاں سے لائیں ہم وہ موتیوں کی طرح چمکدار دانت، کہاں سے لائیں ہم وہ گھنی داڑھی مبارک، کہاں سے لائیں ہم وہ سیاہ زلفیں، کہاں سے لائیں ہم وہ کندھوں کا درمیانی فاصلہ، کہاں سے لائیں ہم وہ لمبے اور خوبصورت ہاتھ، کہاں سے لائیں ہم وہ چوڑا سینہ، کہاں سے لائیں ہم وہ سواء البطن والصدر، سینے اور پیٹ کا برابر ہونا، کہاں سے لائیں ہم وہ بالوں کی باریک لکیر جو ناف تک گئی تھی، کہاں سے لائیں مسیح القدمین وہ چمکتی ہوئی ایڑیاں، کہاں سے لائیں وہ مہر نبوت۔ شاعر نے کہا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، آبرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لبے دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسری ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اور کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منو یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ تو ایک ہے صورت میں اتباع، وہ تو من وجہ ممکن ہی نہیں، لیکن من وجہ ممکن بھی ہے کہ آپ شمائل کی کتاب کھولیں، آپ الرحیق المختوم کھولیں، آپ سیرت المصطفیٰ کھولیں، آپ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کی کتاب کھولیں، آپ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں،
اور اس میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک آقا کا جو نقشہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، ہم اس طرح اپنے چہرے کو بنا لے، یہ ہے اتباع۔ اور ایک ہے سیرت میں اتباع۔ سیرت کا لفظ سیر الابل سے نکلا ہے، سیرت کا لفظ سیرو فی الارض سے نکلا ہے۔ پرانے زمانے میں اونٹوں کے قافلے چلا کرتے تھے، 50 اونٹ ہوتے تھے۔ جو پہلا اونٹ ہوتا اس کو راستے کا اور منزل کا پتہ ہوتا تھا، وہ جہاں پر قدم رکھتا تھا صحرا میں تو ایک چھاپ، ایک سٹگما، ایک نقش پا اور نشان بن جاتا تھا، تو دوسرا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا تھا، تیسرا اونٹ بھی اسی نشان پر قدم رکھتا تھا۔ اس قدم رکھنے میں، اس نقش قدم کی پیروی میں اتنی ایکویلنسی، اتنی بیلنسنگ، اتنی پرفیکشن ہوتی تھی، حذف النالی بالنال ہوتا تھا، مطابقت ہوتی تھی، موافقت ہوتی تھی، برابری ہوتی تھی کہ 50 اونٹ گزرتے تھے لیکن لگتا تھا ایک اونٹ گزرا ہے، جیسے پچھلے اونٹوں نے اگلے اونٹ کے نشان قدم کو فالو کیا، اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ امتی بھی اپنے آقا کے نقش قدم پر قدم رکھے گا، یہ اپنی منزل جنت تک پہنچ جائے گا۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ زمان خدا دتے چپا کراچی کی کمزہ جمعہ پڑھاؤں نو زنی حدیثنا آیتنا او شیرنا دام خپل مقتدیانو تا یاد کری دی، یو زمان موضوین ورسر آگئی بھائی پتہ تو چلے کہ ہم زندوں کو سنا رہے ہیں، پتہ تو چلے ہم مردوں کو سنا رہے ہیں، اس لیے کہ عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہ ہے عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، لیکن مرد کی آواز پردہ نہیں ہے، اس پر تو کسی کا اتفاق نہیں، تو تھوڑا سا رسپانس اور جواب آنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں۔ بانگ بھائی کا نا برا کی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت کا معنی ہے آقا کی سیرت پر عمل کرنا۔ اکثر ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگانا چاہیے ہر مسلمان کو، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اس نعرے سے پہلے ایک نعرہ دوسرا لگائے کہ غلامی رسول میں زندگی قبول ہے، موت تو بعد میں آتی ہے، زندگی پہلے آتی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جیسی زندگی گزارو گے موت بھی ویسے آئے گی۔ آج ایک مسلمان کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کر دے، ایک مسلمان لڑکی کو ایک کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دے، اور ہم پہلے سے دونوں کو نہیں جانتے، آپ ان کا گیٹ اپ دیکھ کر فرق نہیں کر سکتے، ہیئر اسٹائل ایک جیسا، لباس ایک جیسا، نماز دونوں نہیں پڑھتے۔ اگر ایک محلے میں 2 شادیاں ہو رہی ہے، ایک مسلمان کے گھر ایک کافر کے گھر، اور ہم پہلے سے ان کو نہیں جانتے، ایونٹ دیکھ کر ہم فرق نہیں کر سکتے یہ مسلمانوں کی شادی ہے اور یہ کافروں کی شادی ہے۔ اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں
تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ عزیزان گرامی، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ آج کافر آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس میں بھی قصور ہمارا ہے، ہم نے اپنے آقا کا پورا تعارف نہیں کرایا۔ اگر آقا کا پورا تعارف ہم صحیح طریقے پر کراتے، کافر بھی گستاخی نہیں کرتا، چونکہ ہمارے نبی تو رحمت للعالمین تھے۔ تعارف تھا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، تعارف تھا تو سورج کی رفتار رک گئی، تعارف تھا تو درختوں نے زمین کو چیر کر سلام کیا، تعارف تھا تو ستاروں نے جھک کر سلام کیا، تعارف تھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا، تعارف تھا تو اونٹنی نے قدموں میں لا کر سر رکھ دیا، تعارف تھا تو صدیق اکبر نے مال نچھاور کر دیا، تعارف تھا تو حضرت عمر گرویدہ ہو گئے، تعارف تھا تو عثمان غنی نے غلام آزاد کر دیے، تعارف تھا تو حضرت علی موت کے بستر پر لیٹ گئے، تعارف تھا تو بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹے، تعارف تھا تو خباب آگ کے انگاروں پر لیٹے، تعارف تھا تو سمیہ دولخت ہو گئی، تعارف تھا تو عمار اور یاسر مشق ستم بن گئے، تعارف تھا تو ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، تعارف تھا تو صحابہ اکرام نے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا کا نعرہ لگایا تھا، تعارف تھا تو زیاد ابن سکن ناموس رسالت پہ لڑتے ہوئے زخمی ہو کر، زخموں سے چور ہو کر، خون سے نڈال اور لہو لہان ہو کر آقا کے قدموں میں لائے گئے۔ آقا نے پوچھا تھا اللہ کہا جا، تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری زبان کی آواز کیا ہے؟ زیاد ابن سکن نے بزبان حال کہا تھا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو ہم نے آقا کا پورا تعارف نہیں کرایا، صحیح سا تعارف نہیں کرایا۔ اگر مسلمان آقا کی صورت بھی اپنائے گا، سیرت بھی اپنائے گا، تو غیر مسلموں کو دعوت نہیں دینی پڑے گی، وہ خود بخود مسلمان ہو جائیں گے اور کم از کم آقا کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے۔ اب چونکہ ہماری کانفرنس ختم نبوت کانفرنس ہے، عزیزان گرامی، ختم نبوت مجھ سے پہلے حضرت فرما رہے تھے اور بڑے مدلل انداز میں اور تحقیقی انداز میں اور علمی انداز میں اپنی بات بتا رہے تھے، مولانا سے وای لگا پښتو دی پکیم شي نو ما منگ دا کراچی خلق بھی ایسے نہ چھو کوا چلا ہس کی چال اپنی چال بول گیا دا دینم پاتے نشو ستاسو پښتو بڑیرا سورتا وی اوریجنل او پیور بی او زمان باغ شان پښتو نہیں، خیر کوشش پکو رستو با پکیو وہ آیا وزائی کی ما تا چاویر جی پختو کے بیانوں کا منگ پا اردو نہ پوئی گو نو مائی پا ڈراموں خو خپ ہوئی گئی، پا فلموں خو خپ ہوئی گئی، پا دے تبصروں پا تجزیوں پا خبروں خو خپ ہوئی گئی، خپکی گو بنا گپ پا لگاؤ۔ مجھ سے پہلے بھی حضرت علمی انداز میں بتا رہے تھے، میں یہ عرض کروں کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز یہود و نصارہ تم سے آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں گے۔ تو یہود و نصارہ نے ہمیشہ سازشیں کی ہے، ختم نبوت پر پہلا ڈاکہ ڈالنے میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ میں ثابت کروں گا کہ جو پہلے مدعیان نبوت تھے، مسلمہ کذاب، اسود عنسی، جو 5 نام تھے،
استاذ جمیل مصری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اثر اہل الکتابی فی الحروبی یا فی الحربی والفتن الداخلیہ فی القرن الاول، اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ ان پانچوں مدعیان نبوت کا گہرا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ تھا۔ تو یہ یہود و نصارہ نے کہا کہ بھائی جب ختم نبوت کا محاذ اور محور کمزور ہو جائے گا، ہم کسی بھی نئے نبی کو کھڑا کر کے اپنی مرضی کی بات پیش کر لیں گے۔ چونکہ مسلمان کا رشتہ ان کے نبی کے ساتھ بہت مضبوط تھا، اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے نئے نبی کو کھڑا کرنا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کو کھڑا کیا تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٍّ کہہ کر ایک ایسا نظام بتا دیا، معیار بتلا دیا کہ گویا کہ ختم نبوت پر جس کا یقین نہیں ہوگا، عقیدہ کمزور ہوگا، گویا وہ دین ناقص ہو جائے گا، دین کامل نہیں رہے گا۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا پہلا اجماع جو ہوا، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا، وہ ختم نبوت کے منکر کے کافر ہونے پر، اس کے عقیدہ ختم نبوت کے منکر کے کافر ہونے پر اور اس کے خلاف جہاد کے واجب ہونے پر ہوا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے ختم النبوہ فی القرآن میں 100 آیات سے استدلال کیا ہے، ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ اور پھر ختم النبوہ فی الاحادیث دوسری کتاب لکھی، اس میں 210 احادیث کو جمع کیا ہے۔ اور پھر ختم النبوہ فی الآثار تیسری کتاب لکھی، جس میں صحابہ اکرام کے اجماع کو ثابت کیا ہے۔ اور میں اکثر اپنی طالب علمانہ بات کرتا ہوں کہ ختم نبوت پر عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص سے پورا قرآن اس پر دلیل ہے، اور پورا قرآن ختم نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ تو بہرحال وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے 2 بڑے سبب ہیں، ایک رسول کی مخالفت اور دوسرا سبیل المومنین، مسلمانوں کے اجماع کی مخالفت۔ یہ سبیل المومنین سے مراد عام لوگ نہیں ہے، اس سے مراد علماء ہے۔ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، لا اعتبار بقول العوام لا وفاقا ولا خلافا لأنهم ليسوا من أهل النظر في الشرعيات لا يفهمون الحجة ولا يعقلون البرهان، کہ یہ جو سبیل المومنین ہے اس میں عام لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں، علماء کی بات کا اعتبار ہے۔ کسی چیز پر متفق ہونے میں یا کسی چیز پر اختلاف کرنے میں، اگر 1 کروڑ عوام کہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے اور 1000 علماء کہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو اعتبار 1 کروڑ عوام کا نہیں ہوگا، 1000 علماء کا ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ علماء کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، پروفیسرز ہیں، اور وہ آپ کو ان علماء سے بدزن کرنا چاہ رہے۔ دیر خلق داسی پر سوشل میڈیا کے آغا راوتی دی او اغی بھائی چی بھائی علماء دی دن ٹھیکداران دی ولی دن من نشو بیانو لے نو یادو ساتے چی علماء دی دن ٹھیکداران ندی دی دن چوکیداران دی۔
او چوکیدار پچا بدلگی چی سو غلی غل سڑی باندے اگر چوکیدار خن لگی ولی چی دے زمان پغلا کے رکاوٹ تے نو علماء ددی دن چوکیداران دی او قرآن کریم کے اللہ فرمائی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ دیر خلق دا بھائی منگا خو یہودی مورو، منگا خو عیسائی مورو، منگا خو قادیانے مورو، منگا خو ملحدین مورو، اور دل پکار دی چی من تا پتو چلی چی سوک سا خبرہ کئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام پا مجلس کے ناستے او تورات گوری پا نبی علیہ السلام باندے دا خبرہ خونے لگے دا، صحابہ اکرامو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ ورکڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات بند کو نبی علیہ السلام تروی چی ما خو اسی قتل چی پا دی تورات کی صدی پیغمبر علیہ السلام او فرمائے چی پا دی وقت کی موسیٰ علیہ السلام چی پا چا باندی تورات نازل شوے دے کہ اغم راشی نو زمان دے اتبان سوا بلالار نشتے پا تورات پا عمل نکی پا قرآن کریم باندے با عمل کی پا اغا وقت کے پیغمبر علیہ السلام حیات تے او دو وحید نزول سلسلہ جاری او ساری دا او پا تورات کی دور ترمیم پا آغا وقت کے نو شوے او دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا بارہ کی دا گمانو سوک نشی کولے چی دا غی زین بت منتشر و متنفر شی عمر خو اغاو لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا۔ استبشر اہل السماء بی اسلام عمر، جس کے اسلام لانے پر آسمان والے خوش ہوئے، جس کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، جس کی زبان سے بات نکلی رب نے قرآن بنا دیا، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، جس عمر کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پھر بھی آقا نے کہا عمر تمہارا تورات پڑھنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ آج کا کوئی عام مسلمان جس کو قرآن کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، تفسیر کا پتہ نہیں، اور وہ کہتا ہے میں تو قادیانی کو بھی سنتا ہوں، میں تو یہودی کو بھی سنتا ہوں، میں تو موٹیویشنل اسپیکر کو بھی سنتا ہوں، میں تو سب کا کانٹینٹ اور سب کی تحریر اور تقریر کو پڑھتا ہوں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس دور میں علماء سے آپ کو اپنا تعلق، اپنی وابستگی مضبوط کرنی ہوگی، تبھی ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے گا، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، علماء دیوبند نے ہر محاذ پر اپنی خدمات اور قربانیاں دی ہے، لیکن ختم نبوت کے محاذ پر جب انگریز کا دور تھا تو 20,000 صفحات رد قادیانیت کے اوپر لکھے گئے، اور پھر احتساب قادیانیت میں جو 23 جلدوں میں 12,000 صفحات ہے، اور پھر انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب مقدمہ بہاولپور میں آئے اور جمعے کا خطاب فرما رہے تھے تو اس خطاب میں فرمانے لگے کہ میں پیرانہ سالی بھی ہے اور بیمار بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود مقدمہ بہاولپور میں رد قادیانیت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں عدالت کے اندر حاضر ہوتا ہوں، کئی گھنٹے دلائل دینے پڑتے ہیں، اور پھر جوش میں آ کر کہنے لگے خدا کی قسم گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہوگا اگر ہم ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ نہ کر سکے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب 1953 کی تحریک میں ہزاروں لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، خونی لکیر کو کراس کیا، تو جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا، جو دانشور تھے، جو تجزیہ نگار تھے، وہ کہنے لگے یا تو ہلاکتیں ہو رہی ہے، شہادتیں ہو رہی ہے، لوگ جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، تو ہم اس تحریک کا حصہ نہیں اور ان کا خون ہماری گردن پر نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے جوش میں آ کر کہا
تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو ان لوگوں کا خون تمہارے سر ہے، میں قیامت کے دن میدان محشر میں اس کا جواب دے ہوں، میں میدان محشر میں وہی جواب دوں گا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا جب انہوں نے جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف صحابہ اکرام کو میدان عمل میں اتارا تھا۔ عزیزان گرامی، غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ جب بیٹا ایسا بیمار کہ نزع کی حالت میں ہے اور دنیا سے جانے اور رخصت ہونے کا وقت ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک بوڑھے بابا جی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ ہے اور وہ کھلے عام دعوت دے رہا ہے، ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، اس سے مناظرہ کرنا ہے، اس کو دندان شکن جواب دینا ہے۔ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ اپنے کپڑے اور بیگ لے کر گھر سے نکلنے لگے، بیوی نے کہا بیٹا رخصت ہو رہا ہے، اس کو رخصت کر کے چلے جائے۔ بیٹا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا میں آخرت کے سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے آخری غسل اور میرا جنازہ اور تدفین میں شرکت کیجیے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آل کمال جمال نوال عطائی سنائی بیان شان قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منور، مطہر، معزز، اعلیٰ، عرفہ، اکمل اور کامل نبی، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ کہا میں آقا کو کیا جواب دوں گا؟ چلے گئے اپنے بیٹے کو نزع کی حالت میں چھوڑ کر۔ یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن جس پر گزر رہی ہو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ چلے گئے، بس کے اڈے پر پہنچے، بس میں بیٹھے، ابھی بس روانہ نہیں ہوئی، کسی نے آ کر اطلاع دی بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ تو پڑھا لے۔ غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے جواب کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ کہنے لگے جنازے میں شرکت فرض کفایہ ہے اور محمد الرسول اللہ کے دین کی حفاظت، ختم نبوت کا تحفظ یہ فرض عین اور واجب ہے۔ میں فرض عین کے لیے فرض کفایہ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ چلے گئے، وہاں گئے، وہ قادیانی مبلغ دم دبا کر بھاگ گیا، لوگ مرتد ہونے سے بچ گئے، عقیدہ خراب ہونے سے بچ گیا۔ 3 دن بعد واپس آئے، بیوی قدموں میں گر کر رونے لگی، کہنے لگی بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور بیٹے نے آپ کو سلام دیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ کے سلام کے جواب کا منتظر ہوں۔ اسی وقت قبرستان گئے اور قبر پر جا کر دعا کی اور کہا بیٹا میں نے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے تم سے جدائی برداشت کر لی تھی، انشاءاللہ ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ گھر آئے، رات کو خواب میں دیکھا، دونوں جہانوں کے سردار کو دیکھا۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ صحابہ جو صبح اور شام، دن اور رات اپنی آنکھوں کو نبی کے دیدار سے ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ ان کے مبارک ہاتھ نبی کے نورانی ہاتھوں کو ٹچ کیا کرتے تھے، جن کی نگاہیں چاند سے حسین چہرے پر صبح اور شام پڑا کرتی تھی، جو آمنہ کے لال کے
پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، آقا کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو براہ راست سنا کرتے تھے، آقا کی دعاؤں پر آمین کہا کرتے تھے، میدان جہاد میں آقا کے دونوں طرف جوان مردی کے ساتھ لڑا کرتے تھے، آقا کے اشارہ آبرو پر جان کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، اور وہ بھی خوش قسمت تھے جنہوں نے خواب میں آقا کا دیدار کیا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی لا يتخیل بی لا يتشبہ بی لا يتصور بی۔ 4-5 قسم کے الفاظ شمائل کے آخر میں موجود ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس تحقیق اس نے مجھے خواب میں دیکھا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، تخیل میں نہیں آ سکتا، تشبیہ میں نہیں آ سکتا، تصور میں نہیں آ سکتا۔ لیکن کتنے بدقسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے نہ نبی کا زمانہ پایا، نہ نبی کو کبھی خواب میں دیکھا، اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی انہیں دھتکارا جائے گا اور انہیں لائن سے نکالا جائے گا۔ آقا فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہے، کہا جائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا، نئی نئی باتیں نکالی تھی۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ گھر آئے، رات کو سوئے، خواب میں دونوں جہانوں کے سردار کی زیارت ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی خواب میں دیکھا، اور بیٹے نے کہا اللہ نے مجھے ختم نبوت کی برکت سے جنت بھی عطا کر دی ہے، اور حوض کوثر پر آقا کے ہاتھوں سے مبارک جام بھی نصیب کر دی ہے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ ختم نبوت کا یہ پلیٹ فارم، یہ اساس ہے، بقول علامہ اقبال مرحوم کے یہ فائنل اتھارٹی ہے۔ جیسے ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک ارتقا ہوتا ہے، ایک اختتام ہوتا ہے، اسی طرح نبوت کے سلسلے کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، اگرچہ وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ کہ حضرت آدم پانی اور خمیر کے درمیان میں تھے، لیکن ظاہری اعتبار سے سلسلہ نبوت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، ارتقاء 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے ہوا، تو اختتام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا۔ اور ختم نبوت پر ایک دلیل یہ بھی ہے عقلی طور پر کہ بھائی نئے نبی کے آنے کی ضرورت اس لیے ہونی چاہیے تھی، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ اس نبی کا دین ایک محدود اور مخصوص زمانے کے لیے ہوتا، تو نئے نبی کی ضرورت ہوتی کہ اگلے زمانے کے لیے اور دوسرے قبیلے کے لیے دوسرا نبی آنا چاہیے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ چونکہ آقا کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالمین کے لیے۔ ظاہر ہے یہ خطاب پچھلے کسی نبی کے لیے نہیں تھا۔ اور دوسری عقلی دلیل کہ نئے نبی کی ضرورت اس لیے ہوتی کہ خدا نخواستہ اس نبی نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا، ایسی بات بھی نہیں۔ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وہ آیت سورۃ المائدہ، حجۃ الوداع، میدان عرفات، یوم عرفہ، قصبہ نامی اونٹنی پر سوار 1,24,000 قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کے مجمع میں جو آیت آپ نے پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تام کر دی، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، لہذا اس زاویے سے بھی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ تیسری عقلی دلیل
کہ بھائی نئے نبی کی ضرورت تو اس لیے ہوتی کہ خدا نخواستہ اس نبی کے جو شاگرد تھے، جو جانثار تھے، جو متبعین تھے، انہوں نے اس دین کو پوری دنیا تک نہ پہنچایا یا پہنچانے کا انتظام نہ کیا ہوتا، ایسی بات بھی نہیں۔ آقا کے جو شاگرد تھے، جو جانثار تھے، جو عشاق صحابہ کرام تھے، وہ تو پوری دنیا میں پھیل گئے اور ان کی پاکیزگی کی گواہی تو رب کے قرآن میں دی۔ ایسے صحابہ جنہیں قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہی یقین رکھنے والے ہیں، اولئک ھم الفائزون، یہی کامیابی کے زینے پر فائز ہونے والے ہیں۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ الزمہم کلمۃ التقوی کانوا احق بہا واہلہا، تقوی کے سب سے بڑے حقدار یہی ہے۔ کلا وعد اللہ الحسنی، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہے۔ السابقون الاولون، یہ سبقت لے جانے والے ہیں، من المہاجرین والانصار، کوئی ہجرت کرنے والے اور کوئی نصرت کرنے والے ہیں۔ والذین معہ، صدیق اکبر، اشداء علی الکفار، فاروق اعظم، رحماء بینہم، عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا، حضرت علی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سارے صحابہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کے سجدوں کے نشان ان کی پیشانیوں پر ہے۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جن کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بیت رضوان کا لقب پانے والے تو صحابہ کرام وہ شاگرد تھے جنہوں نے پوری دنیا میں دین کو پہنچایا اور پہنچانے کا انتظام کیا۔ لہذا اس زاویے سے بھی کسی نئے نبی کی ضرورت۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، انہیں سولی پر لٹکایا گیا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی کو سولی پر، تختہ دار پر لٹکا دیا جائے اور اس کو اپنی موت اپنے سامنے نظر آئے، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور اس کو بیوی بچے یاد آ رہے ہو اور اس سے کہا جائے کہ اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں، تمہاری جگہ تمہارے آقا کو سولی پر نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے تو تمہیں یہ منظور ہے؟ اب وہ صرف منظور کہہ دیتا، جان بخشی ہو جاتی، بیوی بچوں سے ملاقات ہو جاتی، زندگی مل جاتی، لیکن قربان جاؤں، عشق و محبت میں ڈوب کر کہا فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسرائی، ارے شہید کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا، اور تم تو سولی پر چڑھانے کی بات کرتے ہو۔ خدا پاک کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اطمینان سے بیٹھا رہوں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے اور صحابہ کرام میں خطیب ہے۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں نے، ان اکابر نے یہ خوبصورت پنڈال سجایا ہے اور یہ دور دراز سے علماء اور لوگ اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ ختم نبوت کے عنوان سے یہ جو 3-4 گھنٹے آپ بیٹھے ہوئے ہو، کل قیامت کے دن جب وزن اعمال ہوگا تو اس میں یہ 2-3 گھنٹے بھی وزن کیے جائیں گے، ترازو میں تولے جائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ 3 گھنٹے ختم نبوت کے لیے دیے تھے، اور 3 گھنٹے تو دور کی بات،
چند لمحے بھی انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ جو جلسہ ہوتا ہے اس میں تلاوت ہوتی ہے، پھر اس میں حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، دیر خلق بدا تصور کئی چیر جی دا سیزونا ہو بدین کی نو، دا تلاوتنا او دا نعتنا او دا بیانات او دا جلسے ذہن کی خبردہ خبر راضی کا نا دام دا سنت نبوی نہ ثابت ہے۔ بنو تمیم یو قبیلہ وا اگر پا جنگ دا مسلمان شبی دا غی یو وفد او ڈیلیگیشن یو جرگے دا پیغمبر علیہ السلام پا خدمت کے حاضر شوا او غی دا ہوئے چی بن فصیح اللسان او بلیغ البیانیو پا فصاحت او پا بلاغت کے زمن ثانی نشتے نو من سر مقابلوں کئی یو شاعر بزمن گئی یو بستاس ہوئی، یو خطیب بزمن گئی یو بستاس ہوئی، کچر استاس و شاعر او استاس و خطیب مقابلوں کا چلا نو من با مسلمانان شو نو باقاعدہ مقابلہ شویرہ داغی شاعر اشعار پیش کری او حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ پا جواب کے اشعار پیش کری، داغی خطیب بیان کرے او ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ دا صحابوں کی غد خطیبو دا بیان کرے او داغی مقابلے کے بنو تمیم خپل شکست او ہار تسلیم کرے او اگئی دا ہوئے چی بس منگ ہار تسلیم کو او منگ پا دے بنیاد باندی کلمہ او منگ مسلمانان شو نو ذکر دا عجیبہ خبری نہ دی، دا ٹولی خبری دا حدیث نے ثابت تھی۔ دا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا پارا با پیغمبر علیہ السلام ممبر پا آغا وقت کے چسا مناسبو دا غیب حکم ورکو او غیب اشعار بھی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا وقت کے چسا اشعار ہوئے پا میدان جنگ او جہاد کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطا غصہ شو دا پیغمبر علیہ السلام پا وقت کے تا اشعار وائے دا خدا ادب خلاف تے نو پیغمبر علیہ السلام ورطوے عمر دے پریدا ستاسو توری او نیزے دا دور دا کافرانو دا پارا سخت ندی سورج دا اشعار یہی ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ جو خطیب بھی تھے لیکن جنگ یمامہ میں یہ شریک تھے، اور جب انہوں نے حملہ کیا اور کافروں نے حملہ کیا تو یاد رہے کہ شروع میں مسلمان تھوڑے سے منتشر ہو گئے، جب منتشر ہوئے تو ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم ایسے نہیں لڑتے تھے، وہ تو بڑی بے جگری سے، بے باکی سے، بے خوفی سے، جرات مندی سے، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، عظیمت کا پہاڑ بن کر شجاعت کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ تو انہوں نے گڑھا کھودا اسی صحابی رسول نے، اور اس گڑھے میں اپنے آپ کو یہاں تک دفن کیا اور تلوار چلاتے رہے کہ پیچھے جانے کا خیال ہی دل میں نہ آئے، جیسے طارق بن زیاد نے اندرس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی تھی۔ بہرحال لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ختم نبوت کے مجاہد بھی بنے، شہید بھی بنے۔ عزیزان گرامی، ہمارے اکابر نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، لدھیانہ کے علماء نے، کاندیلا کے علماء نے سب سے پہلے قادیانیت کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور ہمارے اکابر نے اس وقت کہا تھا جب خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے بذل المجہود لکھی اور بیت اللہ میں یوں دعا مانگی، اے اللہ اگر یہ آپ کی خدمت میں اور اے اللہ آپ کی نظر میں اگر یہ مقبول ہے، مجھے موت مدینے کی عطا کر،
آج ان کی قبر مدینے میں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے جب فضائل اعمال لکھی اور کنز المتواری علی صحیح البخاری لکھی، انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ اگر یہ خدمت آپ کی بارگاہ میں قبول ہے، موت مدینے کی عطا کر۔ آج قبر مدینے میں ہے۔ بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے ترجمان السنہ لکھ کر دعا مانگی، اللہ اگر یہ کتاب آپ کی بارگاہ میں قبول ہے، موت مدینے کی عطا کر۔ آج قبر مدینے میں ہے۔ ہمارے اکابر نے جان کے نذرانے پیش کیے تھے۔ آج علماء دیوبند سے ہمیں بدظن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کفر کچھ بھی کرتا رہے تم خاموش رہو۔ نہیں میرے دوستو، مسلمان بیدار ہے، مسلمان حساس ہے، اور میں آپ کے توسط سے آخری بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جیسے کسی ملک کی جغرافیائی سرحد ہوتی ہے، ویسے ہی اس ملک اور قوم کی نظریاتی سرحد ہوتی ہے۔ جغرافیائی سرحد کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، نظریاتی سرحد کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے۔ جغرافیائی سرحد کی حفاظت افواج کرتے ہیں، نظریاتی سرحد کی حفاظت علماء کرتے ہیں، اور الحمدللہ علماء پہرا دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ریاست سے ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے، آپ نے جغرافیائی سرحد کی حفاظت کا اچھا انتظام کیا ہے، سرچ لائٹس لگائی ہے، سرویلنس کا نظام ہے، ویجیلنس کا نظام ہے، سی سی فوٹیج ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، دوربینیں لگی ہوئی ہے۔ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے سے جغرافیائی سرحد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن نظریاتی سرحدوں کے بارے میں آپ اتنے چوکس نہیں، آپ اتنے چوکنا نہیں، آپ اتنے بیدار نہیں، آپ اتنے حساس نہیں، آپ اتنے کانشیس نہیں۔ ہر دوسرے دن کوئی میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جب آپ کو لوگ بتاتے ہیں اس کے اوپر کیس دائر ہوتا ہے، آپ کی عدالتوں سے چھوٹ کر وہ ریلیز ہو جاتے ہیں، انہیں رہائی مل جاتی ہے، یورپی یونین کا پریشر آتا ہے، انہیں بیرون دنیا بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں بالکل حساس اور بیدار نہیں ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ بھی آقا کا امتی ہونے کا، وفادار امتی ہونے کا ثبوت دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے محاذ پر کسی قسم کا کمپرومائز اور سمجھوتا اور ہیل حجت اور فلیکسیبلٹی اور کوئی تعویل برداشت نہیں کی جائے گی، چونکہ یہ پاکستان کے آئین میں بھی 7 ستمبر 1974 کو منظور ہو چکا ہے کہ قادیانی اقلیت ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، اور 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے اندر اس کی وضاحت ہوئی تھی کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور اپنی اٹھنے والی آواز کو اذان نہیں کہہ سکتے، اور اپنی گندی عورتوں کو ازواج مطہرات نہیں کہہ سکتے، اور اپنے چیلوں کو خلفاء راشدین اور صحابہ نہیں کہہ سکتے۔ ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان یہ آرٹیکل 260(3) کا حصہ ہے، اور 162 کے اندر قادیانیوں کے غیر مسلم اور کافر ہونے کی صراحت ہے۔ تو شریعت کی روح سے بھی، آئین پاکستان کی روح سے بھی، جو کافر ہیں انہیں کسی قسم کا ریلیف نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کے عقیدے پر تن من دھن کی بازی لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔